فرقہ واریت کتنی بڑی لعنت ہے. یہ جملہ انہوں نے بول کے کہا اپنے منہ سے میری دشمنی میں. وہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ قرآن اور حدیث کو فالو کرو جی، بلکہ یہ کہا صراط الذین انعمت علیہم، کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے. یہ بات تو ٹھیک تھی لیکن یہ آدھا سچ تھا، صراط الذین انعمت علیہم. اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات نہیں کی کہ قرآن و سنت کو فالو کرو؟ ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے یہ بات. لیکن یہ ہے، یہ مفتی اکمل کا بھی کلپ ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں اس کا بھی ایک کلپ ہے. ایک تو مفتی عبدالواحد قریشی کا بھی آپ نے سنا نا، اس کا بھی ہے کلپ. یہ سارے ایک ہی ہیں. تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جن بیچاروں نے دین کی الف بھی نہیں پڑھی ہے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے. وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم ہے. بھئی صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے بھی کچھ تھا، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم، ہدایت کا جو راستہ ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا. آپ کا تو راستہ ہی نہیں، آپ کے تو راستے ہیں. 4 مسلح آپ نے 400 سال تک خانہ کعبہ شریف میں ڈال کے رکھے ہیں. ہاں 1517 سے 1917 تک جھوٹا اجماع امت بھی کیا ہوا تھا. اب وہ دوبارہ مسلح واپس نہیں آئے گے، ورنہ انفیوں میں ہی 2 ہیں، انفیہ بریلویہ، انفیہ دیوبندیہ. تو اگر اہدنا الصراط المستقیم سے مراد تمہارے بزرگوں کے راستے ہیں، وہ تو کئی زیادہ ہیں. اس میں بزرگوں کا قصور نہیں ہے، انہوں نے ان کی طرف غلط منسوخ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. اس طرح اماموں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، ان کے نام پہ جو فرقے ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں، چاہے امام حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. میں تو یہ ساری دعائیں دیتا ہوں ان سارے بزرگوں کو، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر. اب مجھے بتائیں یہ سیدھا راستہ کیا انبیاء کو عطا ہوتا ہے یا غیر انبیاء کو؟ بس بات ختم ہوگی. ایسے کر کے کان کیوں پکڑتے ہو؟ سیدھا سیدھا کہو کہ رسول اللہ کے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم اللہ نے ساتھ اس لیے فرمایا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو پیغمبر کا راستہ اختیار کرتا ہے اس پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. انہوں نے پکڑ کے بزرگوں کو پوچھنا شروع کر دیا. یار یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں دیکھ کے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا. اس میں سے یہ نکالنا تھا، اس میں سے یہ نکالنا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں، ان کے رب کی کیا شان ہے جس نے اپنے پیغمبر کو یہ معجزات دیے. لیکن کرسچن نے دوسرا راستہ اختیار کیا. آج ہم کرسچن کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں تم لوگ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو، جس طرح تم لوگ کہتے ہو ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں. ایک ہی بیماری ہے دونوں طرف، دیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بالکل واضح کر دیا کہ انبیاء کو راستہ ملتا ہے، باقی فالوور ہیں. صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں جو ڈیفینیٹلی صراط الذین انعمت علیہم ہیں، وہ صرف انبیاء کرام ہیں، ان کے اہل البیت ہیں اور صحابہ کرام ہیں. دیٹس آل. باقی سب کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے. قرآن و سنت کی کوئی سند ان کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اس سے پوچھوں گا، اگر وہ بریلوی ہے، کہ بتاؤ کروڑوں دیوبندی حکیم الامت مانتے ہیں اشرف تھانوی کو، تو کیا اشرف تھانوی صراط الذین انعمت علیہم ہے؟ وہ کہیں گے مردود ہے. تھانوی رسول اللہ کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے. بس ختم ہو گیا. اور اگر میں احمد بریلوی کو کہوں کہ یہ مجدد دین و ملت ہے، کروڑوں دیوبندی کہیں گے نہیں تو مجدد دین بدعت ہے. یہ ہو گیا جی آپ کا صراط الذین انعمت علیہم. لو سامو. ہاں اللہ کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم کون ہے؟ وہ صرف انبیاء، اہل البیت اور صحابہ کرام. ان کے بعد قیامت تک وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں گے. لیکن ہم ڈیفینیٹلی انگلی سے اشارہ کر کے قسم اٹھا کے کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے، حسن ظن رکھ سکتے ہیں بس. انہوں نے نہ صرف کلیم کیا، ان کی بنیاد پہ دوسروں کو گمراہ ڈکلیئر کر دیا. یہ ٹوٹل اوقات ہے تمہاری صراط الذین انعمت علیہم. یہ جھوٹ بولنا بند کرو. اور ابھی تو میں ایک آیت پیچھے گیا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم. اس سے پیچھے چلا گیا تو تمہارا سارا فرقہ فارغ ہو جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے بابوں کے پجاریوں، قبروں سے مانگنے والوں، توسل اور وسیلہ کے عقیدے کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے استانت بنانے والوں. اور یہ وہی مفتی اکمل ہے جس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، کیو ٹی وی پہ ویڈیو میں آ کے کہا کہ ہم امی سے روٹی نہ مانگیں، یہ بھی شرک ہو جائے گا.
یہ بابوں سے مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنے کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ جی امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں. اللہ کے بندوں، مری ہوئی امی سے تو کسی نے کبھی روٹی نہیں مانگی. اوے امی تو ظاہری سبب ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ سے رہو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو، قیامت تک نہیں بھیج سکتے. وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں. ظاہری سبب نہیں ہو سکتا. قرآن جس دعا کی نفی کر رہے ہیں نا، وہ ہے ایاک نستعین، دعا والی مدد اللہ کے ساتھ ہے. یہ اگر کسی اور سے مانگی تو آپ مشرک. کتنے لکھے ہے قرآن میں؟ سورۃ النمل، امن یجیب المضطر اذا دعا. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا جس ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے نا کہ تم سے تکلیف اور پریشانی دور کر سکتی ہے، تو گویا تم نے اسے خدا ہی مان لیا. ہاں دعا کروانا یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ میری تکلیف دور کر سکتا ہے اور وہ دنیا میں سامنے موجود نہیں ہے. نبی علیہ السلام آج دنیا میں موجود ہوں، ہمیں کوئی پریشانی بیماری ہم حضور سے جا کے دعا کروائیں گے، اور اللہ چاہے تو حضور کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا. جیسے بخاری میں آتے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، حضور نے ہاتھ پھیرا تو ٹھیک ہوگی. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جس صحابی کی بھی جنگ میں کوئی ہڈی ٹوٹتی تو قبر رسول سے جا کے ٹھیک کرواتا تھا؟ نہیں. یہ اسی طریقے سے ایکویشن بناتے ہیں نا، بتاتے حضور کے معجزات ہیں اور کہتے ہیں جا کے نبی علیہ السلام سے مانگو. تو پھر میں نے اس پہ ان کو پھکا دیا تھا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے، اے نبی یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں تم سے فیصلہ نہ کروا لے، اور پھر جو تم فیصلہ کرو اس میں دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے. تو مجھے بتاؤ حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے قبر رسول سے کیوں نہیں فیصلہ کروایا کہ آپ کا خلیفہ کون ہے؟ سقیفہ بنی ساعدہ کیوں ہوا؟ 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ بخاری مسلم میں ہے اسی وجہ سے کہ حضور نے نہیں فیصلہ کیا تھا، صحابہ نے اجماع سے چنا تھا. لیکن کسی صحابی کو فہم نہیں آیا کہ ابو بکر اور علی آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت ہے، قبر رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. قرآن میں ہے کہ نبی علیہ السلام حاکم ہے. ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام اب دنیا سے جا چکے ہیں، اب ہماری اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. ورنہ تمہیں اگر اس طریقے سے عقائد بنانے ہیں تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھو گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 1500 صحابہ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، پانی کا صرف ایک پیالہ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ ڈالا، پانی کے چشمے جاری ہوئے. 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو بلایا، وضو کر لیا، مشکیزیں بھر لیے، ابھی بھی پانی تھا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا. لیکن حضور کی وفات کے بعد کوئی حضور کی قبر پہ پیالہ لے کے نہیں آیا. اس کے الٹ ضرور ملتا ہے بخاری میں کہ حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی تھی. بھئی حضرت عمر کیوں نہیں قبر رسول پہ گئے کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، جس طرح دیوبندیوں اور بریلویوں نے لکھا. اور تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں یہ جعلی واقعہ سنایا کہ شیخ احمد رفاعی کے لیے 550 سال بعد قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کر. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. بھئی یہ ہاتھ حضرت فاطمہ کے لیے تو نہیں نکلا، مولا علی کے لیے نہیں نکلا، تو تیرا شیخ احمد رفاعی تو شاہی کوئی نہیں. فضائل حج میں لکھا شیخ زکریا کاندلوی نے، فضائل سنت میں پاپا جانی نے لکھا. سب جعلی باتیں. اور کہتے ہیں عبد القادر جیلانی بھی وہیں موجود تھے. بڑے بدبختی ہے جی عبد القادر جیلانی دی کہ موجود ہیں اور ہاتھ نہیں نے چومیا. ہاتھ کو نہیں چومیا انہوں نے، ہاں یہ ذہن میں رکھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 90,000 کا مجمع تھا. اے بھی جھوٹ ہے، اس زمانے میں تو اتنا مجمع ہوتا ہی نہیں تھا مسجد میں. اور ان میں عبد القادر جیلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ عبد القادر جیلانی شیخ احمد رفاعی کے پیر ہے. شیخ احمد رفاعی نے ہاتھ چومیا، عبد القادر جیلانی نے نہیں چومیا. کتنی بدبختی ہے اور جعلی واقعہ ہے یار. شرم کرو، نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو. وہ عقیدے منسوخ کیے جن کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم بڑی دور ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین جی آگے فیل ہو جاؤ گے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ ہاں تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو لہذا بزرگ کتنے گئے تھی؟ بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے. اور لے جاؤ بابے تو ڈیوٹیاں نے. اگر ڈیوٹیاں تو سیکھے نا، جس طرح وہ خاتم رضوی صاحب کہتے تھے نا
کہ امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے وہ رسول اللہ کے گستاخوں کو نہیں پکڑ. امام مالک فرمانے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا جائے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا تھا بابا جی تیرے غوث کتب ابدال مر جان، امت کیوں مرے؟ کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ جس غوث کتب ابدال کی ڈیوٹی ہے نا، جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے یا فیس بک کی سٹوریجز ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر گستاخانہ ویڈیوز ہیں اور وہ نگاہیں مار کے ڈیلیٹ نہیں کروا رہا، وہ غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائے. امت کیوں مرے؟ امت تو مظلوم ہے. اس کا جواب بابے کے پاس نہیں تھا. پوری زندگی بابا چپ رہا، انہیں کہنا یہ میرے تو بڑی چاہیے ہے. ہاں بابے نے میرے بڑے کلپ دیکھے ہوئے نے. بابے نے کئی مرید چھوڑ کے ساڈے اٹیچ نو دس دن. وہ ایک منڈا ہے نیٹ اتنے ہوتا ہے، وہ آتا ہے کہ لبیک کا کیا کرو، لبیک نہ کیا کرو. یہ میرے بارے میں انہوں نے کہا تھا. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا وہ خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا. ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقت کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں، وقت فاسی کیتا ہے تیرے ڈھڈے کیڑا پر وقت کیسی کی کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں تو کا پڑھتا رہا اسی کا لبیک پڑھتے رہتا. کیونکہ وہ کلپ میں نے یہ ساری باتیں بتائی تھی کہ لبیک کا یا رسول اللہ ہوتا ہے، لبیک یا رسول اللہ یہ غلط ہے، ورنہ وقف کرنا پڑے گا آپ کو. تو ان کا ساڈی مرضی جس طرح مرضی کا بھی ہے. پتا تو تھا ان کو. اور یہ مفتی اکمل صاحب استاد ہے، خادم رضوی صاحب، عربی مفتی اکمل صاحب نے ان سے سیکھی ہوئی ہے اور ان کے استاد ہم ہوئے. اللہ معافی دے. آپ ہزار ہے لبیک کا یا رسول اللہ غلطی کر دی ہے نا. میں ایک کہتے ایک لفظ بھی کوئی سکھا دے استاد ہے تو میں سکھایا نا. ہاں ہائے ہائے. ہاں اور یہ ساری باتیں تفنن کے طور پہ کرتا ہوں. اس کے بعد میں نے کوئی چندہ بک لانچ نہیں کی، نہ میں نے ہاتھ ایسے کر کے چموانے ہیں، نہ میں نے کوئی مرید بنانے ہیں. صرف آپ کے دماغ کھولتا ہوں کہ سب کے سب جتنے لوگ ہیں یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس سب کے سب امتی ہیں. امام اس کو مانو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. بس میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں.